نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله العظيم۔ سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو جن نعمتوں اور انعامات و احسانات سے نوازا وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ کی کسی نعمت کا شمار ہم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ان نعمتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان پر چند احکامات کو اتارا اور ان احکامات کے کرنے کا انسان کو مکلف بنایا۔ تو سامعین گرامی، جب انسان اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں اور اللہ رب العزت کے اتارے گئے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے اور نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو پھر انسان مختلف مصائب اور مشکلات کے اندر پھنستا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے احکامات کے کرنے کا حکم اور اسی طرح اللہ رب العزت کی نعمتیں جو اتاری گئی ہیں انسان پر ان کے شکر ادا کرنے کا حکم کیا۔ جب انسان اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے مصیبتیں اور مشکلیں اس پر اترنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ ان مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا کرتا چلا جاتا ہے۔ جب انسان ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے پھر یا تو وہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے، اس وقت یہ مشکلات، یہ مصائب، یہ مصیبتیں تنبیہ بن جاتی ہیں، اور جب انسان ان مشکلات کے باوجود، ان مصائب کے باوجود اللہ رب العزت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر یہ عذاب الہی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ تو جب انسان کو ان مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پہ فرمایا کہ جب انسان ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ان مصائب اور مشکلات سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر وہ یہ اعمال نہیں کرتا تو پھر وہ مشکلات، وہ مصائب اس کے لیے عذاب الہی بن جاتے ہیں اور پھر انسان کو صفِ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل اور پہلا طریقہ جو قرآن مجید نے بیان کیا وہ سورہ انفال میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قوم پر عذاب کو نازل نہیں کرتے جس قوم کے اندر آپ کی ذات گرامی موجود ہو۔ سامعین گرامی، اب چونکہ حضور علیہ السلام تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اب ہمیں کون سا عمل کرنا ہے؟ اب ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت، آپ علیہ السلام کی صورت مطہرہ اور حضور علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ کرنا ہوگا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو لوگ صلحاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنی رحمت کا ان پر نزول کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، صلحاء کے تذکرے سے جب رحمت کا نزول ہوتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ حضور علیہ السلام کے تذکرے سے کس قدر رحمت کا نزول ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے نزول سے عذاب مرتفع ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب انسان حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرے گا، حضور علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا تو رحمت کا نزول ہوگا،
اور رحمت کے نزول سے عذاب مرتفع ہو جائے گا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر ہے درود پاک کی فضیلت کے متعلق کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود تھے، تو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دیکھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم آپ کے چہرہ اقدس پر غیر معمولی خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتہ میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام کی امت کا کوئی شخص اگر آپ پر درود پاک پڑھے اور اس پر میں رب 10 رحمتیں نازل کروں تو کیا آپ کو اس سے خوشی نہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے خوش ہوں۔ تو سامعین گرامی، یہ درود پاک پڑھنے کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل احادیث میں درود پاک کے بیان کیے گئے، تو انسان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے گا تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا، اور اسی طرح حضور علیہ السلام پر سلام بھیجے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے 10 بار سلامتی نازل ہوگی۔ اسی طرح دوسرا طریقہ عذاب الہی سے بچنے کا قرآن مجید میں بیان کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قوم پر بھی ہمارا عذاب نازل نہیں ہوتا، ہم اس قوم پر بھی اپنے عذاب کا نزول نہیں کرتے جو کثرت سے توبہ استغفار کرتی ہے۔ تو جب انسان مصائب اور مشکلات میں پھنس جائے، مصائب اور مشکلات اور تکالیف کا سامنا کر رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے ندامت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور توبہ استغفار کرے۔ جب انسان یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو تکالیف اور مصائب ہیں وہ مرتفع ہو جائیں گے، اور اگر وہی تکالیف اور مصائب عذاب الہی کی شکل اختیار کر چکے ہیں تب بھی انسان سے وہ مرتفع ہو جائیں گے جب وہ ندامت کے ساتھ کثرت سے توبہ استغفار کرے گا۔ اور تیسرا طریقہ جو بیان کیا قرآن مجید نے وہ سورہ ہود میں ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے اس کے ظلم کی وجہ سے جس قوم کے رہنے والے اصلاح کا کام کرتے ہوں۔ اب اصلاح کا کام کیا ہے؟ اصلاح کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے، یعنی نیکی کا حکم کرتا رہے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتا رہے۔ ایک تو یہ اصلاح کا کام ہے، اور دوسرا اصلاح کا کام یہ ہے کہ صلحاء کی صحبت اختیار کرے اور ان کی نصائح سن کر، ان کی نصیحتوں کو سن کر ان پر عمل کرے اور اپنی اصلاح کرے۔ اگر یہ نہ کر سکے تو پھر یہ طریقہ بیان کیا کہ صلحاء کے مضامین کو سن کر گھر کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، اور اسی طرح وہ اصلاح کے مضامین لوگوں کے درمیان سنائیں۔ اور اس سے یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر آپ اصلاحی مضامین کو گھر میں ایک دوسرے کو سنائیں گے یا لوگوں کو سنائیں گے تو ان کی اصلاح ہو جائے، اور یہ اصلاح کا کام ہے، نہیں، بلکہ صرف اصلاحی مضامین کو آپس کے اندر اصلاح کی غرض سے سنانا، اور اسی طرح لوگوں کے درمیان بڑوں کے اصلاحی مضامین کو لوگوں کے درمیان سنانا، یہ بھی اصلاح کا کام ہے۔ تو جب انسان یہ 3 اعمال کرے گا، یعنی حضور علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ، آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھنا اور بھیجنا، اسی طرح توبہ استغفار کثرت سے کرنا اور اصلاح کا کام کرتے رہنا، جب انسان یہ 3 عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا عذاب اس انسان سے اور اس قوم سے، ان لوگوں سے مرتفع ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان 3 اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔